یہ ہے اور قانون سے بالاتر میرے خیال میں تو کوئی نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں۔ اور مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل کرتے ہیں ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کی، کیا ناصر اعوان کو 25 سال میں انصاف نہیں ملا تو ہم لوگ بھی اوورسیز پاکستانی یہاں پردیس میں محنت اور مشقت کریں اور پاکستان میں جا کر اپنا کاروبار اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد کوئی پراپرٹی خریدیں یا کوئی بھی ایسا کام کریں کہ جو پاکستان کی معاشی حالات کے لیے بہتر ثابت ہو اور ہم بھی پاکستان کے معاشی حالات میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ لیکن اگر ایک اوورسیز پاکستانی کو پچھلے 25 سال سے پاکستان میں انصاف ہی نہیں مل رہا تو کیا دوسرے پاکستانی وہاں کاروبار کریں گے، پراپرٹی خریدیں گے اور پاکستان میں رہنا پسند کریں گے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محافظ پاکستان ٹی وی اور میرا نام ہے حسیب الرحمان۔ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے ایک پاکستانی بھائی ہیں ناصر اعوان، جو کہ گجرات سے بلونگ کرتے ہیں اور عرصہ 25 سال سے پاکستان میں اپنے انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کی میں اس کاوش کو پہلے تو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور اپیل کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور جو CCD کے چیف ہیں یعنی کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب، ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں ناصر اعوان صاحب، ان کی جو زمین کا تنازع ہے اس پر وہ عرصہ 25 سال سے پاکستان کی عدالتوں میں، تھانوں اور کچہریوں میں اور بڑے بڑے جو عہدے داران ہیں ان تک بھی جا کر اپنی آواز مہیا کر رہے ہیں کہ مجھے انصاف دیا جائے پاکستان میں اور یہ میری پراپرٹی ہے۔ یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ناصر اعوان جو ایک اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ پردیس میں گزارا، محنت مشقت کی اور پھر پاکستان میں ایک اپنی پراپرٹی خریدی، تو کیا دوسرے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس طرح کے حالات اور معاملات دیکھ کر پاکستان میں کوئی کاروبار بنانا چاہیں گے؟ کیا وہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی خریدیں گے یا پھر اپنی زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ میرا اداروں سے بھی سوال ہے۔ اور تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کسی دوسری کنٹری میں ہیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم سب جو ہیں وہ ناصر اعوان صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر پاکستان میں ایک زمین کا ٹکڑا خریدا، لیکن اس زمین کے ٹکڑے پر بھی قابض جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ وہ بڑے بااثر لوگ ہیں، اس لیے ناصر اعوان کو ابھی تک انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن ابھی پنجاب میں جو مہم شروع کی ہے CM مریم نواز صاحبہ نے اور جو ادارے متعارف کروائے ہیں، جیسا کہ CCD کا ادارہ ہے، جو یہ CCD کا ادارہ پنجاب میں کام کر رہا ہے، اس سے تمام اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کم از کم پاکستان میں اب یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ کے بدلے اس کے ساتھ میں جو کیا جا رہا ہے وہ تمام لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اگر کسی کو کوئی بلا وجہ مار دیتا ہے، کسی کا کوئی فرد قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا وہ بھی انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ایک ناصر اعوان ہے جس کی کیس تمام اوورسیز پاکستانیوں کا کیس بن چکا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اب اس کیس سے متعارف ہو چکے ہیں۔ تو کائنڈلی یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے بھی اور CM مریم نواز صاحبہ سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی کہ جو ناصر اعوان صاحب کا کیس ہے اس پر غور کیا جائے اور ناصر اعوان صاحب کو انصاف دلوایا جائے، تاکہ جتنے بھی دوسرے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ پتہ چلے اور اس بات سے وہ مطمئن ہو جائیں کہ اگر پاکستان میں ہم لوگ کوئی کاروبار اسٹیبلش کرتے ہیں، اپنی زندگی کی جمع جو پونجی ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں، تو کوئی بھی قبضہ مافیا، کوئی بدماش یا کوئی بھی لوفر اور دو ٹگے کا کوئی بھی بدماش ان کی پراپرٹی پر یا ان کی عزت مال پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو دوبارہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں CM مریم نواز صاحبہ سے اور اسپیشلی طور پر جو CCD کے چیئرمین ہیں یعنی کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب، ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ناصر اعوان صاحب کے کیس پر غور و فکر کیا جائے۔ باقی تمام اوورسیز پاکستانی اپنے اوورسیز پاکستانی ناصر اعوان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ندر ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔